السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، جہاں رہیں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اس سے مسکراتے رہیں۔ تو آج کی ویڈیو تھمبنیل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں کس پہ بات کرنے والی ہوں۔ تو کل بہت زیادہ بزی تھے ہم، کہیں جانا پڑ گیا تھا ارجنٹ، اس وجہ سے میں کل ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکی۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتی ہوں، اور جس کے لیے آپ نے مجھے کافی زیادہ میسیج کیے تھے انسٹا پہ، کافی زیادہ بہن بھائیوں نے مجھے میسیج کیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ ہیرا کی باتوں کا جواب دیں۔ ہیرا کو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور ہیرا سمجھ رہی ہے کہ میں بہت ہی اچھی ہوں، میں بہت نیک ہوں، اور میں اس طرح سے لوگوں کو اپنی باتوں کی جال میں قابو میں کر لوں گی۔ تو بہت اچھی طرح سے شکاری اپنا جال پھینک رہے ہیں، اور شکار بھی جو ہے آ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے کمنٹ میں نے دیکھے، اور ان لوگوں کو کمنٹ کو لے کر پھر میں نے سوچا جی بات تو لازمی کرنے بنتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اسی طرح سے اپنے آپ کو بہت ہی شاطر اور بہت چلاک سمجھ لیا ہے۔ تو میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں اوپر چھت پہ، تو ویو تو کوئی نہیں ہے، کیا آپ یہ لوگ دیکھیں دور دور تک اس طرح سے گھر ہی ہیں گھر ہیں، لیکن ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو سوچا کہ یہاں پر ویڈیو بنانے کا مزہ بھی آئے گا، شور و گل بھی آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا، بچے یہاں پہ پٹاخے وغیرہ بھی پھوڑ رہے ہیں۔ تو چلیں جی، ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ تو سب نے ہیرا کو کیے تھے کمنٹ، تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ لازمی پریس کرنا ہے۔ تو کافی کمنٹ آئے تھے ہیرا کو کہ اپنی امی کے گھر تم ابھی گئی ہو، امی آئی ہیں تمہاری، ابھی تمہاری شادی کے بعد تمہارا شوہر ادھر نہیں آیا۔ تو ہیرا میڈم کو جو ٹریننگ دے رہا ہے نا، جو اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس ڈرامے کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ہے یتیم، مطلب کہ وسیم پینڈو۔ اور وسیم پینڈو نے بہت ہی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ یہ گیم کھیلی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں اس گیم میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گا۔ تو ابھی بھی مجھے اپنی ساس کے نام پر اپنی بیوی کو چوز کر کے اچھے خاصے پیسے ملنے والے ہیں۔ تو اس کے جھوٹ کا ہم لوگ بانڈا پھوڑ دیتے ہیں۔ بیچارے کو مفتہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، بیچارے کو اپنی بیویوں کو دکھا کر کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، بہنوں کو دکھاتا ہے، بانجیوں کے ساتھ پرینک کیا جاتا ہے، ان کے نام یہاں پر لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امبر کس کا نام ہے، اس کے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امبر کیا گیا۔ اب ہیرا کی جو بات مجھے بری لگی ہے، اور ہیرا کو میں ایک قسم کا منہ توڑ جواب دینے والی ہوں۔ ہیرا کہتی ہے کہ مجھے آپ کہہ لیں، میرے شہزادے کو آپ نہ کہیں۔ تو شہزادی میڈم، تمہارا یہ چچندر اور تم دونوں ایک نمبر کے جھوٹے ہو اور مکار ہو۔ تم وہ ہو کہ جو اپنی غربت کا، ہم لوگ تو نہیں کہتے تم یتیم ہو، تم ایسی ہو، نہیں، یتیمی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور نہیں کسی کو یتیم بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے، وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک کسی کو بھی ایسے الفاظ سننے کو نہ ملیں۔ ماں باپ کے بعد ایسے الفاظ، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا، ان کو ایسے الفاظ سننا پڑتے ہیں، لیکن بہرحال میں کسی کو ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہتی۔ تو میڈم ہیرا، تم لوگوں پہ ایک قسم کے کمند ڈال رہی ہو نا، ایسے الفاظ بول کے لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر رہی ہو، تم لوگوں کو ایموشنل کر رہی ہو، تاکہ ایموشنل ہو کر لوگ سوچیں گے یہ کتنی دکھی بچی ہے، یہ کتنی دکھیاری بچی ہے، اور یہ اس طرح سے آ کر لوگوں کو کر رہی ہے کہ ایموشنل بیچاری کر کے اپنے شوہر کے لیے بھیک لے رہی ہے، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، اور ماں باپ اس بچے کو لے کر بھیک لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ جب اس دنیا میں آیا تو اس کو بھی باقاعدہ طور پر ایک گدھا گھر بنائیں گے، جس طرح خود انہوں نے کشکول اٹھایا ہوا ہے، آنے والے وقتوں میں اسی طرح سے یہ اپنے بچے کے ہاتھ میں بھی کشکول دیں گے۔ آپ لوگ دیکھنا، کیونکہ جس طرح سے ان کے کرتوت ہیں، جس طرح سے یہ لوگوں کو بنا رہے ہیں، ایموشنل کر رہے ہیں، کبھی
کوئی میں آپ کو شعر سناتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں۔ میڈم آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، اتنی اچھی ہیں، اتنی آپ کی آواز سریلی ہے، تو اس آواز کا جادو جگائیں، آپ نعتیں پڑھیں، آپ اس طرح سے شعر و شاعری کریں، باعزت طریقے سے ارننگ کریں۔ یہ جو آپ کا چھچھندر آپ کو آگے کر کے آپ کے ہاتھ میں کشکول دے کر آپ کی ماں کو پیشہ ور گداگر ثابت کر کے لوگوں سے جو بھیک لے رہے ہیں نا، تو اس کا سب لوگوں کو اندازہ ہے۔ میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں ایک جھوٹ، کہ جس گھر میں ہم جاتے ہیں رہتے ہیں، آخر جہاں پہ جانور بیٹھتا ہے نا، وہ بھی اپنے جو دم اس کا ہوتا ہے نا، اس سے وہ جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ آپ لوگوں نے خاص کر کے کتے کو دیکھا ہوگا، کتا جس جگہ بھی بیٹھتا ہے نا، پہلے وہ اپنے دم سے نا سارا کچھ وہ جو نیچے پڑی ہوتی ہے نا زمین میں، جو ہو بھی نہ ہو، لیکن وہ صاف کر کے نا تو پھر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جانوروں کی مثال ہے کہ جانور بیٹھتا ہے تب بھی صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ تو اس کی امی یہاں پہ آئی ہوئی ہے کافی ٹائم، 2-3 دن سے یا ہفتہ ہو گیا ہے، امی نے یہاں پہ صفائی ہی نہیں کی۔ دوسری بات دیکھیں اس کا جھوٹ، کہ ہیرا کہتی ہے کہ میری امی 3-4 دن ہو گئے ماموں کے گھر چھوڑ کر آئی ہیں۔ اس ماموں نے جو اپنی بہن کو نکالا نہیں، جب بہن کی ذمہ داری اس کے سر پہ تھی، جب اس کی بیٹی جوان تھی، اس کی بیٹی کی شادی کی، تب اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بانجی کی شادی کروں گا، شادی پہ چلو جی جتنے لوگ آئیں گے، جو بھی ان کا رواج ہے، رسم ہے، جیسے بھی ہو اس کے مطابق ہم دیں گے ان لوگوں کو کھانا وغیرہ سارا کچھ۔ تب ماموں نے اپنی بہن کو یہ نہیں بولا کہ میری بہن تمہارے سسرال والے بھی تھے، آج تم آ گئی ہو میرے سر پہ، آ گئی ہو، تمہارے دونوں بچے میرے سر پہ آ گئے، اب تمہاری بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے بھی میں نے کچھ کرنا ہے۔ تب ماموں نے کچھ نہیں بولا، بلکہ ماموں نے باعزت طریقے سے تمہیں اپنے گھر سے الوداع کیا۔ اب تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورت بن گئی ہو، کیونکہ تمہارے قسمت میں وہ بندہ آیا ہے جو ہمیشہ اپنی عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جو عورتوں کی کمائی کا بھوکھا ہے۔ اگر وہ اپنی عورتوں کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے تو اس کی روزی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپاہج مرد ہے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف عورتوں کو آگے کر کے کھانے والا ہے۔ اگر تم یہاں پر بہت زیادہ خوش ہو ہیرا، تو کیوں اس طرح کے کام کر رہی ہو، کیوں اس طرح کی باتیں یہاں پہ آ کے کر رہی ہو؟ آرام سکون سے بیٹھ جاؤ اور اپنی یہ جو ڈیلیوری کا پیریڈ ہے، نہیں سوری پریگنسی کا، یہ آرام سکون سے تم گزارو، اور جب تمہاری ڈیلیوری ہو جائے اس کے بعد آ کے لائیو بیٹھنا، جولیاں اٹھا کے مانگنا، کشکول ہاتھ میں لے کر مانگنا، سڑکوں پہ جا کے مانگنا اور اڈوں پہ جا کے مانگنا، تب تم مانگ سکتی ہو۔ تمہارے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی ہوگا، لوگ اس کو دیکھ کر ترس کھائیں گے اور تمہاری جولی میں زیادہ ہی پیسے ڈالیں گے، لیکن ابھی فی الحال تمہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی فراڈ، اور تمہارے اس کو جو شہزادہ تمہارا ہے، شہزادے کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے وہ، اور اس کو سمجھ رہے ہیں نا فراڈی، مسٹر اینڈ مسز فراڈی دونوں مل کے نا لوگوں کو اچھی طرح سے چونا لگا رہے۔ تمہاری ماں 2 دن ہوئے آئی ہیں، اتنا زیادہ پیاز پڑا ہوا ہے، اینٹیں جو پڑی ہوئی ہیں گھر کی وہ کسی نے اٹھائی نہیں ہیں۔ جس طرح سے ایک ولاگر بول رہا تھا کہ ہماری سڑک بنی ہوئی تھی اینٹوں کی، اور لوگ رات دن لگا کرنا وہ اینٹیں اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، اور وہاں سے نا انہوں نے اپنے 4 دیواری بنا لی، اپنے لیے کچن بنا لیے، کچھ لوگوں نے کمرے تک بنا لیے، اتنی اینٹیں وہ اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے بنا لیے۔ تمہاری ماں کی اچھی خاصی ادھر اینٹیں پڑی ہوئی تھی، وہ کسی نے نہیں اٹھائیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا ان لوگوں کو، کیونکہ یہ اس میں عورت کا داماد ہے وسیم، اور وسیم جانی مانی گنڈا موالی ہے، تو وہ کس طرح اینٹیں اٹھاتے۔ اب اچانک سے کہ چولہا بھی بن گیا، اچانک سے لکڑیاں بھی آ گئیں، جب ماں بیچاری کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ بیمار ہے، بھائی تم سے چھوٹا ہے، آنن فانن سارا انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے وہ جگہ کھڑی کرنی ہے، اور اس جگہ کو انہوں نے دوبارہ سے بنانا ہے، اپنے مطلب کہ دکھایا انہوں نے کسی اور کا گھر ہے، وہاں پہ رہتی کوئی اور ہے، اس کی ماں نہیں رہتی ہے۔ اگر اتنی ہیرا ہے، اتنی ماں کے درد میں مر رہی ہے، لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو غلط ثابت اور اپنے آپ کو کر رہی ہے، اپنے بھائی کو ایک چینل بنا دے اور اس کی ارننگ سے نا وہ باعزت طریقے سے گھر بیٹھے ہوئے اپنے لیے
روزی کا اور انتظام کر سکیں، لیکن نہیں، کیونکہ اس طرح سے ملے گا ان کو، اور آدھا ڈالیں گے یہ اور آدھا دیں گے ماں کو، اور ماں رہے گی بھائی کے گھر میں اور ان کو بھی کھلائے گی اور خود بھی کھائے گی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی مل کر یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اس بیٹی بغیرت کو اتنی شرم بھی نہیں ہے، پہلے تو اس نے جیتے جی اپنی ماں کو مار دیا، دوسری بار اپنی ماں کو اتنے زیادہ ذلیل کیا، میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، میری ماں یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، وسیم کے گھر آ کر میں خوش قسمت ہوں۔ کون کہتے تم خوش قسمت ہو؟ یہاں پہ بھی تم اپنے لیے رزق روزی کا انتظام کر رہی ہو، یہاں پہ بھی تم جتنا کھاتی ہو، ایک کھاتی ہو دو کھاتی ہو، وہ تم خود کما رہی ہو۔ اگر اتنی شہزادہ ہے نا تو وہ تمہیں شہزادی بنا کے رکھے۔ شہزادے وہ ہوتے ہیں نا جو اپنی بیوی کو شہزادی بنا کے رکھتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو پیشہ ور گدھا گر بنا کے نہیں رکھتے ہیں۔ تو تم یہ جو باتیں کر رہی تھی نا، ان باتوں میں نا ایک لوگوں کی طرف کمنٹ کرنے والوں کی انگلی اٹھا رہی، باقی تمہاری طرف آ رہے، تو شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے تم دونوں کو۔ بہت زیادہ شرم اور افسوس کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے۔ تو اگر آج کے بعد تم نے ولاگنگ کرنی ہے ہیرا، تو یہ جو منہ پہ 2 فٹ لگائے ہوئے نا، یہ صرف ناک اور اونٹ چھپائے ہوئے نا، یہ بھی اتار دے، آ جا ولاگنگ کرنے تمہارا شوق ہے، اور آ جا ماسک کے بغیر، ود آؤٹ ماسک آ تب تمہیں مانے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔